کی حفاظت کریں گے کیونکہ ہمارا امام قائم زندہ ہے. ایک علاوہ ہے محمد والا. لیکن ریاکاری سے بچتے ہیں. ریاکاری بہت بڑی چیز ہے. ہو سکتا ہے میں مجلس سے انداز سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ مجھے تعریف کریں. ہو سکتا ہے میں مجلس سے اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کو. ریاکاری سے بچتے ہوئے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا پروردگار سے کہو کہ مجھے جزا دے, میرا مرتبہ دکھاؤ کہ جنت میں کہاں ہے. ہمارا مرتبہ دکھائیں کہ ہمارا مرتبہ جنت میں کہاں ہے. تو آواز آئی کہ تمہارا کوئی مرتبہ نہیں ہے. تمہارا کوئی مرتبہ نہیں ہے. زندگی ہو گئی عبادت خدا میں مصروف رہتے ہوئے, کا مرتبہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم عبادتیں جس کے لیے کر رہے تھے. اب اللہ جسے ہدایت دینا چاہے, اللہ چاہتا ہے ہدایت دینا. اس کو خیال آیا, اس نے کہا اپنے اللہ سے معلوم کر کے بتاؤ رسول اللہ میں اپنی ریاکاری کی توبہ کس طرح کروں. بہت توجہ فرمائیے. میں اپنی ریاکاری کی توبہ کس طرح کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. حکم آیا کہ اس سے کہو کہ اس کے وجود میں, اس کے باڈی میں جتنی رگیں ہیں اس کے برابر صدقہ دے. اس میں دستخط جوڑے, بولا میرے پاس اتنا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ کے درم و دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے تو اللہ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا. اللہ کسی کو اتنا نہیں دیتا, تکلیف دیتا جتنی برداشت نہ کر پائے. اللہ اتنا ہی درد دینا چاہتا ہے جتنا برداشت کر پاؤ. درد دیتا کیوں ہے؟ تاکہ تمہارے امتحان کا پتہ چل سکے, تمہاری عقیدتوں کا پتہ چل سکے کہ تمہارے نظام اللہ کی کیا حیثیت ہے. ابھی میں تجربہ دے رہا ہوں, آپ کو ایک حدیث دیتے جاتا ہوں. تو نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ تو پروردگار کے حبیب نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو تو تم مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ, بلکہ آپ پڑھو سبحان اللہ ہے, والحمدللہ ہے, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ کا 360 بار پڑھ لو. کتنی بار پڑھو؟ سب کے لیے کتنی بار پڑھ لیں؟ اب اس نے پھر کہا اور اگر زیادہ پڑھ لیں کہا یہ 360 بار تو تمہارا صدقہ ہے, زیادہ پڑھو گے تو جزا ہے. ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم خدا ہے اتنے پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا, اس سے آگے نکلو گے تو ملے گا. میں پھر بات کہہ رہا ہوں, جو واجبات شریعت نے واجب کر دی ان کی جزا کہے گی, وہ تو کہا ہی گیا تھا جزا تو مستحب میں ملے گی. دیکھیں 5 چیزیں ہیں, واجب, حرام, مکروہ, مستحب, مباح. مجھ سے بہتر جانتے لیکن میں کہتا ہوں واجب کو تو انجام دینا ہے, حرام واجب کی قضا نہیں ہے, واجب کو نہیں چھوڑنا ہے, قضا یعنی واجب کو نہیں چھوڑنا ہے, لیکن واجب کے ساتھ مستحب انجام دو گے تو مرتبہ بڑھے گا. حرام کو تو چھوڑنا ہی, انجام ہی نہیں دینا. مکروہ سے بچو گے تو مرتبہ بڑھے گا. اور مباح کیا ہے؟ مباح یہ کہ کوئی چیز مثلا پانی پینا کیا ہے؟ مباح. پانی پینا مباح ہے, لیکن اگر پیاس کی شدت سے آپ مرنے لگو تو واجب. اسی پانی پینے سے اگر موت آ جائے تو حرام. تو مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وقت اور حالات کے حساب سے بدلتا رہے. یہ فضائل شریعہ ہے. اسی طرح آپ کو ان سب کو انجام دینا ہے. اب ہمیں کس طرح انجام دینا ہے؟ مرحومین کا انتقال ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, سب کے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں اب دیکھیں کچھ چیزیں اس طرح بیان ہو جائے تاکہ ماں تک پہنچ جائیں. اب مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کرنا ہے؟ کچھ چیزیں تو وہ جو رسمی طور سے چلی آ رہی, اچھی چیزیں ہونا چاہیے, ذکر نام حسین, نام مولا پہ جتنا خرچ کرنا میں, اور کبھی بھی اس اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پہ خرچ ہونے کو کم نہ کیجیے گا.
یہ میں نے 12 عرض کیا ہے، 12 عرض کیا بلکہ میں نے شاید بیان کیا یا نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کروں۔ اس بار اربعین کے سفر میں ایک ویڈیو آئی اور میں نے اپنے دوست مولانا عسکری صاحب سے پوچھا یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں۔ وہاں پر ایک ایرانی، توجہ فرمائے گا، ایک ایرانی آواز لگا رہا تھا کہ نام حسین پر کھانا کھاؤ اور $100 لے جاؤ۔ بہت توجہ، میرے موقع میں آؤ، میرے مولا کے نام پہ کھانا بھی کھاؤ اور کتنے؟ $100 لے کے جاؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا $100 کیوں؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں ہر سال ایک مخصوص رقم زائرین کی خدمت کے لیے نکالتا ہوں، اس بار زائرین کم آئے ہیں، میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں دو، وہ پیسہ بچ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں زائرین کی خدمت تک پہنچ جائے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا پھر اس پیسے کو کہیں اور لگا دو، اس نے کہا نہیں، یہ مخصوص ہے زائرین کی خدمت سے، کہیں اور کے لیے اللہ اور دے گا۔ ایک دربار پر نہیں مل کے محمد والے کہیں اور کے لیے اللہ، یقین اس کی ذات میں رکھو تو صحیح۔ اہل بیت علیہ السلام کی معرفتیں جب پڑھتی ہیں تو خزانے خالی کر دیے جاتے ہیں، گھر دے دیا جاتا ہے اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ جانے والا جب جائے کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ ہم ہر سال مٹی سے کرتے ہیں، ہر سال تبرک بانٹتے ہیں کہ حالات پڑھ دے تو ہم نے چلو کم کرو، کیوں کم کر لو بھائی؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے اس عطا کرنے پہ مل رہا ہے؟ تم اگر ادھر کم کرو گے تو خود کا خود کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی۔ اب وہ طریقے تلاش کرو تھوڑا اور کس طرح بڑھا دیں۔ مثلا مرحوم کا انتقال ہوتا ہے ہمارے کیا سمجھ یہاں پہ گجرات کی معلوم، میں دلی سے ہوں، میرے یہاں کیا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں واٹس ایپ وغیرہ یا سوشل میڈیا ہے وہ چیز کو کبھی بولا جائے گا تو جیسے ہم خبر سے فوراً کہتے ہیں نام لائیو بن جانے چاہتے ہیں، فوراً کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ۔ ایک دن ہم لوگ کچھ علماء بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے بیٹھے، خیر یہ تو صرف دیکھیے قابل قبول ہو تو قبول کر لیجیے گا، نہ ہو تو جیسے بہت سی باتیں سن تو ایسے بھی نظر انداز کر دیجیے گا۔ کہا کہ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کا ثواب تو ایک، لیکن ہم کیا فارورڈ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے بھی ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، تو ہم نے کیا اس چیز کو کیسے اچھائی کی طرف لے جایا جائے، تو ہم نے وہاں پہ ایک طریقہ اپنایا اور وہ طریقہ یہ اپنایا کہ جیسے کسی مرحوم کے انتقال کی خبر ہوئی ہم نے 30 پاروں کے نمبر شروع میں ڈالے اور اس میں لکھ دیا فلاں اتنے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ہمیں تعزیت اگر دینا چاہتے تو بتاؤ اس مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے قرآن میں کون سا پارے کی تلاوت کریں گے۔ کون سے قرآن کے پارے کی؟ آپ یقین جانو ہمیں شروع میں 15 دن تو پریشانی ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ ایسا ہو گیا کہ جیسی میسج ڈالتے تھے فوراً رپلائی آنا شروع ہوتا تھا، ہم نے پہلا پڑھ دیا، ہم نے دوسرا، ہم تیسرے کے لیے تھے، چوتھے کے لیے تھے، اور ایک مرحوم کے 40ویں تک پتہ نہیں کتنے قرآن پڑھ دیے گئے۔ اب اس پہ آپ یہ نہ سوچیں گا ہم نے مرحوم کو کام دیا ہے، نہیں، مرحوم ذکر علی کرتا تھا، وہ مرتے مرتے ہم نے تلاوت کرا کے چلا گیا۔ ایک دربار پڑھیے محمد والے محمد۔ ہم یہاں پہ کتنی بڑی جماعت ہے الحمدللہ خواتین مرد لگانے کے بعد، اگر ہم بھی مرحوم کے اصالے ثواب کے لیے اس قرآن کے سسٹم کو چلا دیں کتنے قرآن پڑھے جائیں گے؟ آج ہم کسی کے لیے پڑھے، کل پہ ہمارے لیے پڑھے گا۔ اپنی آخرت کا انتظام خود کر کے چلو، یہ میں نے بہت بڑی بات کہی، یہ کارج ہے صدقہ خیرات ہے، اپنی آخرت کا انتظام خود کر کے چلو، اور اللہ تو نیتوں پہ عطا کرتا ہے۔
اللہ کو آپ کے عمل سے مطلب نہیں کہ عمل کتنا ہے، زیادہ ہے کم ہے، چھوٹا موٹا نیت تو آپ کو، اب جس طرح ہماری نیت ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دسترخوان پہ بیٹھنے کے پہلے بہت سارے آداب ہیں، ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے، اب ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے لیکن تولیہ سے صاف کرنا مکروہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھوں کا دھونا مستحب، تولیہ سے صاف کرنا، کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا، چہرے پہ پھیرنا، ہم نے فرمایا یہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد توبہ سے نہ پہنچے گا کھانے سے پہلے، کیونکہ ابھی اس وقت شیطان بڑی ہوتا، کیونکہ اس سے لباس میں ہو سکتا ہے شیطان چراسی آ جائیں گے، اب ہم دسترخوان میں بیٹھیں گے، اب دیکھیے اس بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں اعتراض ہوتا ہے لیکن میرا رب جانتا ہے میں سچے سے بولا، اب ہم دسترخوان میں بیٹھے ہمیں زمین پہ ہاتھ رکھ دیے، میں نہیں کہہ رہا زمین پہ ہاتھ نہ رکھو لیکن دسترخوان صاف رکھو، النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، صفائی اب جس طرح ہم کم سے کم اپنا گھر پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا گھر جن کے صدقے میں بنا ہے، جنہوں نے دسترخوان مولا کو کھانا کھایا ہو اور جو نہیں کھا پائے مولا ان کو نصیب فرمائے، اس قدر عزت و احترام سے کھلایا جاتا ہے، ظاہر ہو ہم سب بھی ظاہر ہے بھائی، ہم سب بھی مولا کے، یہ وہ آداب ہے جن کو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے، ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح انجام دینا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے، یہ باریک سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، کہا مولا ہاتھ کھانے کے بعد دونوں چہرے پہ ہاتھ کیوں پھیرے؟ مولا نے فرمایا کیونکہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو نمک پسینہ نکلتا ہے، جب پسینہ آتا ہے تو پسینے میں نمک ہوتا ہے، نمک تمہاری اسکن خراب نہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں کہنا چاہتا ہوں مولا آپ کو ہماری خوبصورتی کا اتنا خیال، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی مولا نے صرف ہمارے عبادتوں کو حفاظت نہیں فرمائی تو ہمارے وجود کی بھی حفاظت فرمانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اصول بیان کرے کہ جن اصولوں پہ آج دنیا ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے، نئی بات سے پہنچی تو اسلامی اصول اٹھا کے دیکھ لیجیے اور میڈیکل سائنس کو پڑھ لیجیے گا، کہتے میں میڈیکل سائنس کو فالو نہیں کرتا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے، میرے مولا کی بات کبھی نہیں بدلتی، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، ہم کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہمیں کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے، کب کیا کھانا ہے کب کیا نہیں کھانا، یہ سب کتابوں میں جا کے طب امام میں پڑھیے گا، امام نے ایک ایک قدم پر اپنے چاہنے والوں کی جان بچانی چاہیے، اور ہمیں اپنی جان کی حفاظت اس لیے بھی کرنی ہے کہ ہم سب کے سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم امام کی فوج میں ہے تو ایک فوجی کی طرح زندگی گزارنی ہے، فوجی کی زندگی یہ کہ اتنے آمادہ رہو، بلانے والا بلاتے ہم چلتے، بلانے والا بلاتے ہم چلتے، اس کے لیے ہمیں ذہنی اعتبار سے تیار ہونا ہے، اور ذہنی اعتبار سے تیار ہونے کے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ارد گرد رہو، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو، اپنے گھر پہ ہر وقت ذکر اہل بیت رکھو، اپنی زندگیوں کو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے کر دو، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کے ان سے مانگو، بغیر واسطے کے نہ مانگنا خالی اس طرح نہیں، مانگو بالکل اس طرح آپ بیٹھنے کے بعد، میں بات کرتا ہوں، جس طرح آپ بیٹھنے کے بعد اپنے شکوے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، شکوے کتنی دیر تک چلتے ہیں ہمارے، جتنی دیر کم سے کم شکوے چل رہے ہیں اتنی دیر کم سے کم اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا مانگو، اور دنیا والوں کے آگے شکوے نہ رکھنا، ہمارے اہل بیت کی اجازت نہیں دی، امام نے فرمایا اپنی مصیبتیں کبھی اس کے آگے نہ رکھنا جو حل نہ کر سکے، کیونکہ اگر تم اپنی پریشانی اپنی مصیبتیں اس کے آگے رکھو گے جو حل نہیں کر سکتا تو تم اس کی نگاہ میں بھی ذلیل ہو گے، اس کی نگاہ میں بھی ذلیل ہو گے، اور جتنا ہو سکے محبت اہل بیت علیہ السلام، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی موتیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات، اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات، اب ظاہر بات ہے ہر آدمی ہر چیز بیان نہیں کر سکتا، ممبر رسول سے تعلیمات اس سے ممبر سے محراب سے ان کو بیان کرو، کوئی آدمی آپ کو صرف سبق دے سکتا ہے کہ آپ یہ چیز بیان کرو، کوئی آپ کو بیان کرتا ہے سب میں شرکت کرو، پورے وجود کے ساتھ شرکت کرو، پورے وجود جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرو، نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بوڑھا ہے نہ کوئی جوان نوجوان ہے، ہم سب محبت علی میں جوان ہیں، اور امیر المومنین کی محبت کبھی بوڑھا بھی نہیں ہونے دے گی، یاد رکھیے، امیر
المومنین علیہ السلام کی محبت کبھی موت بھی نہیں آنے دیتی. اگر موت آتی ہوتی رہنے والوں کو تو آج آپ مثال ثواب نہ کر رہے ہوتے. اگر علی والوں کو موت آتی تو آپ مثال ثواب نہیں کرتے. یہ مثال ثواب کرنا بتا رہا ہے ہمارا مرحوم آج بھی زندہ ہے اس کے دل میں محبت ہے. محبت یہ آدمی کو کبھی مرنے نہیں دیتی. ہمیں نظر و نیاز کا خیال رکھنا ہے, بڑے ادب و احترام سے کرنا ہے. اور ایک مثال ثواب کے لیے جملہ کہتا جب میں نے تو کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے, یہ میں نے شاید پڑھا چاہتا ہوں بھائی کہ میں نے پڑھا تھا میں نے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو اس پر ہم نظر کریں. کیا کریں؟ کیا کریں؟ اب اس نظر کو کریں مرحومین کی طرف سے. دیکھیے ایک طرف سے تو فرمائیے نظر کریں مگر کس کی طرف سے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے مرحومین کی طرف سے نظر کیے تو مرحومین کو ثواب, آپ پڑھنے والے ہیں آپ کو ثواب, نظر ہو گئی تو اس کا حساب نہیں. ارے آپ تو کاروباری لوگ ہو بھائی, توجہ کرنا ہے بھائی. روزے پیشہ ہم انہیں چیزوں کا تو حساب دیں گے جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کی ہے, جو ہم نے کہا اسی کا تو حساب دیں گے. لیکن جو نظر و نیاز مولا کی راہ میں دے دیا وہ تو دوسرے دائرے میں آ گیا نا, وہ تو کارے خیر میں آ گیا. تو جب یہ نظر و نیاز کا کر کے کھانے کے ہم عادی ہو جائیں گے, توجہ فرمائیے گا, نظر و نیاز کا کر کے کھانے کے عادی ہو جائیں گے تو مرحوم کے بھی درجات بڑھتے جائیں گے, ہماری بھی معرفت بڑھتی جائے گی, ہمارا حساب و کتاب کم ہوتا چلا جائے گا. یہ رہے روحانی فائدے. اب جسمانی فائدے کیا ہوں گے؟ نظر و نیاز کا گراتے ہیں, نظر و نیاز باطل ہوتی ہے, نظر و نیاز جھوٹی ہوتی ہے. توجہ فرما لیں, نظر و نیاز ہم پھینکتے ہیں نہیں نا, بلکہ کیا سوچتے ہیں ارے تھوڑا سا بچہ مولا کے نام پر سب پا لو. تو جس دن ہم نظر و نیاز کے عادی ہو جائیں گے ہمارے گھر سے کھانا پھٹنا بند ہو جائے گا. پھر میں توجہ دیں, جس دن ہم یہ عہد کر لیں گے کہ ہم جو بھی کھائیں گے جو بھی پئیں گے مولا کی نظر کر کے کریں گے, پھر باہر کا کھانا تو بہت اٹھ جائے گا. کیونکہ ہمارا یقین ہے مسئلہ شریعت اجازت پہ نظر ہوگی نہیں. اور دیکھیں زبان بھی انسان کے میموری کارڈ کی طرح ہوتی ہے, اس میں جو ڈالو گے وہ لکھے گا. زبان بھی وہی جو ذائقہ ڈالو گے وہ ملے گا. اور یہ کھانے میں ذائقہ نہیں ہوتا, ذائقہ ذہن میں ہوتا ہے. اب جو آپ کی بات کر رہا ہوں, ذائقہ کھانے میں نہیں ہوتا, کھانے میں ذائقہ ذہن میں ہوتا ہے. اگر یاد نہ ہو تو تاریخ کی وادیوں میں چلو, جو پہلوں نے دیکھا ایک آدمی روٹی پہ روٹی لگاتا ہے کھاتا ہے, پوچھا یہ کیا کھا رہا ہے, نمک سے روٹی, کا نمک تو ہے نہیں, کا نمک ذہن میں. ایک آواز بڑھتی بھی دل کے محمد والے بیٹھنے کے بعد قرآن ذکر ذکر ساری چیز, اور ان کے لیے قرآن خانی
مرحوم کی طرف سے صدقہ، مرحوم کے لیے جو نذر و نیاز ہم اپنوں کو کھلا رہے ہیں کچھ غریبوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. کبھی موقع ملا تو عمر سے عمر ریا کاری سے بچتے تھے، معاشرے کو دکھانے کے لیے نہیں. آپ کی اور ہماری عقیدتیں کتنی ہیں یہ کسی بھی قوم کے گلک چندے کے ڈبے کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے. رسیدوں پہ بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، گلک میں کم چندہ ہوتا ہے. ایک بات کہتا چلا جاتا ہے کیونکہ رسیدیں دیکھی جائیں گی، گلک نہیں دیکھی جائے گی. یہ ہماری سوچ ہے کہ رسیدیں دیکھی جاتی ہیں، گلک نہیں دیکھی جاتی. رسیدیں دنیا والے دیکھتے ہیں، گلک اب وہ دیکھتا ہے. اب دنیا والوں سے جلسہ نہیں لیتی ہے ہمیں مرحومین کے نام پہ جتنا اظہار ثواب ہو سکے. خالی نذر و نیاز ہوتی ہے، فاتحہ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا نمازیں ہیں، اس کے قضا روزے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ اس کی اجرت دے کے پڑھوائیں. یہ بھی سسٹم بنا ہے نا بھائی، آپ کے گھر میں ایک کی موت کی، ہم سب ایک دن ایک وقت معین کر لیں گے، روز ایک دن کی قضا نماز پڑھیں گے، سب مل کے ایک روزہ رکھیں گے. اس سے ہمارے مستحبات بھی دور ہو جائیں گے اور ان کے واجبات بھی اتر جائیں گے. کیسے مقابلے ہوں گے؟ لیکن سن لیجیے، میرے لیے میری باتیں بڑی کنفیوز ہو جاتی ہیں. ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ سب جانتے ہیں. تو یہی روزے اگر ہم اپنے مرحومین کے نام سے رکھنے لگے، مرحوم کا واجب بھی اتر گیا، ہمارا مستحب بھی اتر گیا. اور گھر کے اندر ایک ماحول ایسا بن گیا کہ لگنے لگا کہ سب ازادار ہے. یہ مجلسیں حقیقت نہ ہو، ان مجلسوں کو گھر میں بھی رکھا کرو. چھوٹے مسائل کرو، چھوٹی مجلس کرو، 5 منٹ بیٹھو. میری گزارش ہے دسترخوان میں نذر و نیاز کرنے لگو، اور جب پانی دیکھو تو پیاس سے سکینہ کو بھی یاد کرو. حسین علیہ السلام کی پیاس کو بھی یاد کرنا، حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت بھی کرنا. اہل بیت علیہ السلام میں بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں. ہمارے چھوٹے امام جن کے وہ مسائل پڑھتے اور گریا کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد یعنی زندان سے رہائی کے بعد واقعہ ان کی زندگی کے ایسے ملتے ہیں کہ قصاب بھی جب امام گزر رہے ہوتے تھے، امام گزر رہے ہوتے تھے یعنی مسائل کی دکان کے آئے گزر رہے ہیں تو وہ اپنے دوست کو پردہ ڈال لیا کرتا، کپڑا ڈال لیا کرتا تھا. جب امام گزر رہے ہوتے تھے وہ چھپی چھپا لیا کرتا تھا. وہ جب گزر رہے ہوتے تھے تو امام سے بچتے تھے، لوگ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ جب سید سجاد آئیں گے پوچھیں گے کیا تم ایسے دبا کرتے تھے، پہلے پانی پلا کے اللہ اللہ اللہ. میرے دل میں مسائل نہیں پڑھ پاتے ہیں، مجھے لکھنے ہونے چاہیے کیونکہ میرا دل پھٹنے لگتا ہے. مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے نہ روک کے سوچیے. شہادت عاشور کو دن واقع ہوئی ہے مگر امام کب تک رو رہے ہیں؟ امام ایک ہی قدم پہ رو رہے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تم نے پانی پلایا تھا، بھائی قبلہ رخ کیا تھا، بھائی تم نے ذبح کیا تھا. بھائی 3 جملے رونے کے لیے کافی ہیں. پانی پلایا، ذبح کیا، قبلہ رخ کیا. تو کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں، مولا مجھے شریعت محمدی ہے، میں کیسے بغیر پانی کے ذبح کر دوں؟ مولا ذبح کرا ہے، مولا خنجر نہیں چلایا. امام پوچھتے تھے جب تو جانور کو ذبح کرتا تو خنجر تیز کر لیتا ہے، جب وہ بیان کر دیتا تو پھر مدینے کا رخ کرتے تھے. اے نانا، اے جدے، اے بزرگ کہ میرے بابا کی مصیبت یہاں پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے مگر میرا بابا پیاسا تھا. ارے یہاں خنجر تیز ہوتا ہے مگر میرے بابا کو خود خنجر سے بچے کچھ ذبح کیا گیا. امام کی مصیبت ہے، امام کے مسائل اللہ ارباب ادائیہ یہاں مقصد ہونے کو ہے. حق کے ادگری ادا نہ کر پائے، رومال سیدہ بنا سنا پہنچ پائے. ایک مقام نہیں ہے، ایک مقام نہیں ہے. تاریخ کہتی امام تو اس طرح گریا کرتے ہیں کہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، آنسو اتنے پانی میں گرتے ہیں پانی مذاب ہو جاتا ہے. دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. ارے کب تک روئیے گا؟ اگر مجلس تمام کروں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. ارے شہادت تو ہوتی رہی ہے، انبیاءوں کے گھر میں ہوتی رہی ہے. بس مولا نے سر اٹھا کے کہا یہ انصاف نہیں، میں نے مانا شہادت ہماری میراث ہے مگر یہ بتا کیا ماؤں بہنوں کا ارے بے مبناؤ چادر بازاروں میں درباروں میں پھرایا جانا یہ بھی کیا ہماری میراث ہے؟
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.